السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا اور صحت مند ہمیشہ رکھے۔ آج مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی تیسری قسط اپلوڈ کرنی تھی، لیکن اسلام میں پہلے یہ ہے کہ صرف باتیں نہیں ہوتی، یا ہم نے واقعات سنا دیے یا دوسری چیزیں کر لیں، اس پر عمل بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے اپنا فرض ادا کرے۔ تو مجھے ضروری لگا کہ آج اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اس پہ میں آپ لوگوں کو اویئر کروں۔ ہو سکتا ہے ایک یہ چھوٹی سی کمپلین بھی ہے، حکام بالا تک پہنچے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم مسلمان کنٹری ہوتے ہوئے بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہاں پہ اس ملک میں صفائی کا بالکل بھی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ جب سے پاکستان بنا ہے، اسٹارٹنگ میں تو پھر بھی صفائی رہتی تھی، بہت روڈ صاف رہتی تھیں، اور پارکس وغیرہ بھی صاف دیکھنے ملتے تھے۔ ایئرپورٹ پہ جاتے تھے تو وہاں بھی صفائی ہوتی تھی، پارک وغیرہ بھی اوپن ہوتے تھے اور صاف ستھرے رہتے تھے۔ ایئرپورٹ پہ بھی صفائی رہتی تھی، لیکن میرا آنا جانا رہا ہے ایئرپورٹ پر، میں نے دیکھا ہے وہاں کی سیڑھیوں کی طرف سے ہم لوگ گئے تھے لفٹ چھوڑ کر، تو وہاں پہ بھی کچرا پڑا ہوا تھا، اور وہاں جو لان وغیرہ بنے ہوئے ہیں، جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں، بالکل مطلب خشک سا، یعنی کہ وہاں پہ جو آپ کو کہنا چاہیے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، گراس ہے، وہ بھی سوکھی سی تھی، اور وہاں جو لان بنے ہوئے تھے وہ بھی کوئی خاص صفائی نہیں تھی، اور نہ وہاں پہ پانی کا انتظام تھا کہ اس کو گھاس واس کو پانی دیا جاتا۔ وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جناح ٹرمینل، لیکن میں نے دیکھا وہاں پہ کوئی ایسا جیسے گرینری ہوا کرتی تھی پہلے، ویسی بالکل بھی نہیں تھی۔ تو بہت افسوس ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ ساری دنیا آگے جا رہی ہے، اور یہ بہت دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے، دن بہ دن اس کا گراف نیچے گرتا جا رہا ہے ہر چیز میں۔ ابھی میں دینا تو یہاں کی روڈوں کا وہ حال چاہ رہی تھی جو آج کل ہوا ہے، اور جب میں گئی نکلی تو پھر میں نے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں پہ جو سسٹم چلا آ رہا ہے، یہ میں نہیں کہوں گی کہ ابھی اس گورنمنٹ میں ہو رہا ہے، یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تب سے اور اب تک یہی حال چل رہا ہے، اور اس میں سدھار کا کوئی بھی مطلب کچھ بھی سدھار، کوئی تبدیلی کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ابھی مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور یہاں پر پاکستان میں نالوں کی صفائی کا کام زور و شور سے شروع ہو چکا ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ نالے صاف کر کے کچرا روڈوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، مطلب گٹر کا کچرا جو ہوتا ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ تصویریں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، لیکن چونکہ ہم لوگ یوٹیوب پر ہیں، انٹرنیشنلی یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، اور مجھے وہ تصویریں اپلوڈ کرتے ہوئے شرم آ گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے ملک کی یہ تصویر انٹرنیشنلی یہاں پہ دوں اور دکھاؤں کہ یہ صفائی ہو رہی ہے، کہ صفائی یعنی کہ نالے کی صفائی کر کے اور سائیڈ میں ہی کچرا ڈال دیا جاتا ہے نکال کے، وہاں سے اس کچرے سے، یعنی بلیک جو پانی ہوتا ہے، وہ ساری گند بلا ہوتی ہے، ادھر سے ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، نمازی گزر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ صفائی کی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹرالی لا کے نالی میں سے کچرا، نالوں میں سے کچرا نکال رہے ہیں، یا گاڑی لے آئیں، ڈمبل لے آئیں، اس کے اندر ڈالیں اور پھر اس کو لے کر جائیں۔ وہ نکال کے انہوں نے پھینک دیا باہر، مطلب بلدیہ والوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں۔ یہ صرف گورنمنٹ کی نہیں، ہر
ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے میئر کی، وہاں کے ایریا کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے ایریا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کیسا کام کر رہے ہیں، کیا کام کر کے جا رہے ہیں اور عوام کیا فیس کر رہی ہے۔ وہ گندگی گاڑیوں میں لگ کے پورے روڈز پہ پورے شہر میں وہ گھوم رہی ہے۔ پھر وہ گاڑیاں لے کے، وہ بیچارے مہنگی گاڑیاں ہوتی ہوں یا سستی گاڑیاں ہوں، بسیں ہوں، سائیکلیں ہوں، وہ گندگی ان پہیوں میں لگ رہی ہے اور پھر وہ ساری روڈوں پہ جا رہی ہے۔ پھر وہ گندگی گھر تک لے آتے ہیں، وہ بیچارے دھو لیتے ہوں گے گھر جا کر، لیکن بہرحال وہ جا رہی ہے، گھر تک پہنچ رہی ہے۔ اور جو انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے اور جو جراثیم پھیل رہے ہیں، اور اگر بوندا باندی ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے تو وہ گندگی، وہ پانی اسی میں بہنے لگتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا بارش ہوتی تھی، بہت اچھا لگتا تھا، صاف ستھرا پانی ہوتا تھا، روڈوں پر بھی صاف ستھرا پانی ہوتا تھا۔ اب ایسا کوئی تصور پاکستان میں رہا ہی نہیں ہے۔ بارش کے نام سے یہاں خوف آتا ہے کہ بارش ہوگی، تھوڑی سی بھی، ایک دن بھی اگر ہو جاتی ہے تو پانی بھر جاتا ہے، شور شروع ہو جاتا ہے کہ پانی بھر گیا، پانی بھر گیا۔ واقعی یہ ہوتا ہے کہ پانی اچھا خاصا بھر جاتا ہے، کیونکہ نکاسی آپ کا کوئی یہاں پہ انتظام پراپر نہیں کیا گیا، اور اگر وہ کچرا اٹھاتے بھی ہیں تو باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں، پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ اور بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ انتہائی گندا اور کالے رنگ کا وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں شاپرز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے کچرا نالے سے نکال کے پھینکا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سال بھی کافی یہاں پہ پانی کھڑا رہا، وہ ڈیفینس کا ایریا ہو، کلفٹن کا ایریا ہو، گلشن کا ایریا ہو، اور بھی ٹاپ کے جتنے بھی ہیں، بہادر آباد، سب جگہ کا ایک حال انہوں نے کر دیا ہے۔ کیا کچی آبادیاں، کیا ہائی کلاس ٹاپ کی آبادیاں، یا بنگلوز ہیں، کوٹھیاں ہیں، سب ایک کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور رات دن ہم لوگ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ حج پہ اور اس پہ، اور بہت کچھ یہاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اہلکار کہنا چاہیے یا عہدیدار ہیں یہاں پہ ہر دور کے میں کہوں گی، یہ نہیں کہ پراپر میں کسی ایک گورنمنٹ کو کہہ رہی ہوں، ہر دور کے، کہ کوئی بھی یہاں پر صفائی کا انتظام کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو عوام کی پرابلم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں ایز اے سٹیزن میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اپنی جو میری قسط چل رہی تھی اسلامک، اس پہ یہ میرا فرض ہے، یہ بھی اسلام کے اس پہ آتا ہے۔ صرف باتیں کرنے کے لیے اسلام نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے باتیں کر لیں اور اس پہ بنا لی۔ ایز اے سٹیزن یہ ہمارا فرض ہے، ہم اس بات کو پہ آواز اٹھائیں اور بولیں، اور لوگوں کو بھی کہنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ اگر وہ کچرا نکال کے نالے سے باہر پھینک رہے ہیں، وہیں ان کو پکڑیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں ڈال رہے ہو، گاڑی لا کے کیوں نہیں اٹھا رہے، ٹرالی میں کیوں نہیں لے جا رہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں نکال کے پھینک دیا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بھی اس پہ آواز تک نہیں اٹھاتا، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں، آ کے اپنا کچرا باہر ڈالا، انہوں نے پھینکا اور چلے گئے۔ کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ کیا ایز اے مسلم ہم صحیح کر رہے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں، اور یہ سب جو ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، میئر ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں ایریا کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام نماز پڑھنے کا یا روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، اپنے فرض کو، اپنے کام کو ایمانداری سے پورے کرنے کا نام اسلام ہے۔ آپ اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، صحیح تصویر بنے۔ باہر کی کنٹریز میں آپ دیکھیے، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ لائل ہیں، اپنے سٹیزنز کے ساتھ لائل ہیں، اپنے کام کے ساتھ لائل ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ لائل ہیں۔
اپنی کمائی کو، اپنی آمدنی کو وہ حلال کرتے ہیں، حرام نہیں کرتے۔ یہ سب ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر یہ سارے کام نہیں کر رہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمارے ملک میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی یہ تو ہوگا اگر اس طرح سے بے ایمانی کریں گے اپنے کام کے ساتھ، اور اسلام کا غلط تصور، اسلام کی غلط تصویر پیش کریں گے، تو یہ تو سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم یہ کام کرو، میں اس کا اجر تم کو دوں گا۔ اب وہ کافر ہے یا مسلمان، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہا کہ تم انسانیت سے رہو، اپنا فرض پورا کرو، نیکی کرو، حقوق ادا کرو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، اس کا اجر میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، باہر کی کنٹری والوں کو اگر وہ دے رہا ہے سب کچھ تو اسی لیے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ اپنا جو انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، ایک سیاستدان آتا ہے وہ دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے اور اپنے کام کے ساتھ لائل نہیں ہوتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ لائل نہیں ہوتا، اپنے سٹیزنز کے ساتھ لائل نہیں ہو رہا ہے، نہ اپنی آمدنی کو وہ حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ میری ویڈیو حکام بالا تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ سٹی میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا فیس کر رہے ہیں، کتنی گندگی ہو رہی ہے۔ ابھی بارش شروع نہیں ہوئی لیکن 1-2 دن میں مونسون کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جو گندگی مچے گی اس کا اللہ فی ایمان ہے، بس کچھ کہہ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ یہ میرا فرض تھا ایز اے سٹیزن جو میں نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔